آئی تھنک بدقسمتی سے ہم نے اس کی جو بنیاد ہے اس کے اندر ہی خرابی ڈال دی کہ جب ہم نے میجر جنرل ایوب خان کو اٹھا کر لیفٹیننٹ جنرل بنا کے اس وقت پوزیشن تھی CNC کمانڈر ان چیف بنایا، اس کے بعد ایک کوئی ایسی ڈائی کاسٹ ہوئی، کوئی ایسا ایک اس کے جو جس کو کہنا چاہیے کہ اس کی تعمیر کے اندر ایسی خرابی مضمر ہوئی کہ جو آرمی چیف بنا اس کے اندر ایک ہی خواہش تھی کہ میں جب تک میری آخری سانس ہو میں ہی آرمی چیف بنوں، علاوہ کاکڑ بس دو نہیں میں اس میں ایکسیپشن اور بھی مل جائیں گی، جی جی بالکل، موسیٰ خان بھی مل جائے گا، مل جائے گی، میں ان میں ابھی نہیں جانتا تو پھر ہمیں ایون ٹکا خان ملے کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ تقریباً جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کم و بیش حالات وہ کیسے تھے، کس قسم کے تھے، آیا اس کے اندر دوسرا کو آ سکتا تھا نہیں آ سکتا تھا، میں اس میں جائے بغیر میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اگر کاکڑ نے بھی کوئی خرابی کی، یعنی کہ کاکڑ نے صاحب نے کوئی جمہوریت کے ساتھ احسان نہیں کیا تھا معین قریشی کو لا کر نواز شریف کو گھر بھیج کے، جبکہ سپریم کورٹ نے بھی اس کو نواز شریف صاحب کو ٹائم دے دیا تھا، تو وہ اس لیے میں ان باتوں میں، لیکن ایک امپیریکل فارمولا بن گیا ہے اور کہ صرف ایک ایکسٹینشن جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ مطلب جسٹ آلویز ریک ہیوک اگینسٹ پاکستان، کہ ایک پاکستان کے اوپر ایک جب بھی آتا ہے راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن وقت آیا، اس سے پہلے میں اب یہ نہیں کہتا ہوں کیانی صاحب کی ایکسٹینشن کا میں نہیں کہتا ہوں، کیونکہ جو میمو گیٹ ہوا کون سی ایکسٹینشن آتی ہے اور پاکستان کے اوپر تب اب مصیبت نہیں باجوہ باجوہ صاحب کی تو خیر کیا، وہ تو ایکسٹینشن نمبر 2 چاہتے تھے، پھر اس کے بعد اب بڑی روڈ بنتی ہے، اس لیے چنانچہ بندہ کیا رونا رہے، اب تو ہم نے ایک ایسی دی ہے، لیکن دیکھیں ایک بات ہے، ایک سیکنڈ سر، آپ نے تو رونا ایک طرف کا لیا، میں دوسری طرف کا رونا دیتی ہوں، تو یہ بتائیں کہ جو سیاستدان آتے ہیں کوئی ان ہاتھ بندھے تو نہیں ہوتے، اور اگر بندھے بھی ہوتے ہیں تو پھر ان کے یا آپ نے درستگی تو کرنی ہے نا، آپ تو پارٹی بن جاتے ہیں سر، یہ والی سوچ کہ سیاستدان بے بس ہے، کہ سیاستدان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، کہ سیاستدان کچھ کر نہیں سکتے، نہیں میں بات کر رہی ہوں سر کہ آپ وہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا وہ اپنی جگہ درست ہے، اپنی جگہ درست ہے۔ ایک دفعہ احسن اقبال نے وہ پل ڈیٹ کا ایک سیمینار تھا اور اس وقت بھی ایکسٹینشن کی بات کری تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ دیکھیں کہ جب کرائسس آتی ہے، بہت سالوں کی بات ہے، انہوں نے کہا جب کرائسس آتی ہے اسی وقت آتی ہے جب ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے، بٹ دیٹس ون سائڈ آف دا پکچر، دی ادر سائڈ از کہ عمران خان صاحب نے باجوہ صاحب کو جو بھی کچھ کہا تو پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے دوسری ایکسٹینشن آفر کی تھی، کہا تھا نا، اسد عمر صاحب کیم آن ٹی وی جنرل ندیم انجم صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، انہوں نے کہا میں حیران رہ گیا، یہ ان کے ورڈز ہیں، بالکل مطلب کہ پورے پریس کے بڑے نام سامنے بیٹھے، میں حیران رہ گیا، انہوں نے کہا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، انہوں نے لفظ جو یوز کیا، انہوں نے کہا تاحیات، بالکل وہ میرا خیال ہے عمران خان نے جنرل کیا ہوگا کہ آپ کی لے لیں جتنے تک جو لینے، اسد عمر صاحب نے پھر اس کو کنفرم کیا، انہوں نے کہا ہم نے بالکل آفر کی تھی لیکن ہم نے یہ نہیں کہا تھا تاحیات، بٹ دیٹس ناٹ دا پوائنٹ، دا پوائنٹ از کہ یہ بھی وقت آنا ہے کہ سیاستدانوں نے بھی تو کچھ اب کرنا ہے نا، یا پھر ہم ایک پڑھتے رہے رونا دھونا تا قیامت کے ہو یہ فوج کو دیکھو، پھر آپ کہیں گے جی لیکن اس میں تو انٹینیبل ہے سیاستدانوں کا رول بھی، ان کو کہنا کہ جی خواجہ ناظم الدین کو ڈسمس کیا، یہاں سے یہ شروع میں زیادتیاں ہوئی، تو محمد علی بوگرا کی کیبنٹ میں سارے وہ بندے تھے جو خواجہ ناظم الدین کی کیبنٹ میں تھے، اگلے دن وہ ہٹا لیا، 2-3 نام نئے آ گئے، ایک ڈیفنس سیکرٹری ڈیفنس منسٹر بن گیا، اور کچھ عرصے بعد CNC ڈیفنس منسٹر بن گیا، اور ڈیفنس سیکرٹری جو پریزیڈنٹ بن گیا، تو یہ تو پاکستان کے اندر کرتے رہے، لیکن کرائسس اس وقت ہے کہ جہاں ہم کھڑے ہیں
اب اس سے یہ ہے کہ بجائے ہم اکثر میں کہتا ہوں جی کہ ہم ابھی تک سانپ گزر جاتا ہے ہم لکیر پیٹتے ہیں. تو ہمارے ساتھ دوست جو ہے مجیب الرحمان شامی صاحب کہتے ہیں یار مسئلہ رونا یہ ہے کہ سانپ بھی وہی موجود ہے اور لکیری بھی آپ پیٹ رہے ہیں کہ سانپ بھی نہیں نکلا وہی موجود ہے سسٹم کے اندر. تو کرائسس یہ جی کہ اب کیا کیا جائے. ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا نواز شریف صاحب نے اور بینظیر صاحبہ نے. اس میں ٹیکنیکلی عمران خان صاحب بھی موجود تھے. اس میں ساری پارٹی موجود تھی سوائے ایم کیو ایم کے. عمران خان صاحب سائن کیوں نہیں کر سکے تھے. اس کا ڈرافٹ بن گیا تھا لیٹ جو کہ شاید ایسے اقبال صاحب نے اور شہری رحمان صاحب نے لندن میں کیا. 4 5 6 دن لگے. تو اس کے بعد یا جو بھی تھے تو جب بن گیا تو سارے لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے. تو وہاں پہ کم از کم نواز شریف صاحب اور بینظیر صاحبہ نے وہ سائن کر دیا. میں تو بینظیر صاحبہ کے جو ان کی شہادت ہے یا مرڈر جو ہے وہ میں اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کو فیکٹر سمجھتا ہوں. میں تو جب اس کے بارے میں اپنا اکاؤنٹ دوں گا تو میں اس کے بارے میں بالکل میرے سیٹل اوپینین ہے کہ ان کو اگر یہ ایک پیج پہ نہ جاتے یہ دونوں پالیٹیشن تو نہ عمران خان صاحب کے جو ہے ان کی نظر میں جچتے. کہ عمران خان صاحب تو 96 میں پھر رہے تھے. بالکل ورلڈ کپ مطلب میں 20 سال کہہ رہی تھی ایکچولی یعنی 28 سال پہلے ہم تھے. ٹھیک ہے جی وہ تو پھر رہے تھے 96 میں. بالکل لیکن وہ ایک اور سٹوری ہے. جی جی. اب کرائسس یہ کہ اب کیا کیا جائے. اب آپ ایسی کھڑے ہیں کہ میں آج تک یہ سمجھتا ہوں لیکن یہ ایک اور چیز کامن ہے اس ملک کے اندر. ایک ہمارا بڑا ہی اسٹرینج جیو پولیٹیکل پیراڈائم ہے سچویشن ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم جیسے آپ نے کہا نا کہ حفیظ اللہ جو ہے وہ کسی طریقے سے پی ایم ایل این کا کیوں بائی ڈیفالٹ جو بندہ ویمنٹلی بہت زیادہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ زیلسلی اگر عمران کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ سمجھتا ہے کہ یہ اس کو ادھر ہی ہونا چاہیے. ڈیفالٹ سمجھتے نہیں ہے پھر گالیاں آتی ہیں مطلب ہمیں جو سہنا پڑتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. میرے بارے میں مکس ہوتا ہے کچھ گالیاں کچھ تھوڑا رعایت بھی کھا جاتا ہے. ہمیں نہیں رعایت ہوتی. اچھا وہ نہیں آپ لوگوں کو نہیں ہوتی. مجھے پتا میں دیکھتا رہتا ہوں. اچھا جب آپ جس کو کہنا چاہیے کہ جب بات کر رہے تھے مجھے جو تھوڑا سا ہو گیا میرے ذہن سے نکل گئی. اینی وے جو اس وقت صورتحال ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جو ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ہمیشہ سے فار دا رائٹ ریزن اور رانگ ریزن جو سپر پاورز ہے نا کولڈ وار کے زمانے میں بھی دیور کینلی انٹرسٹڈ آج بھی انٹرسٹڈ